14 ارب ڈالرز کا ہمیں یہ نقصان ہو سکتا ہے. 2 ارب ڈالرز کی ہمیں کپاس امپورٹ کرنی پڑ سکتی ہے. ہم ایک زرعی ملک ہیں, چوتھے نمبر پر ہم اس وقت بڑے ممالک میں شامل ہیں جو کہ کپاس پیدا کرتا ہے. یہ اتنے بڑے پیمانے پر کیوں کمی آ رہی ہے کپاس کی بیلز میں؟ بہت شکریہ ارباب صاحب. دیکھیں, کاٹن کی فصل, کپاس کی فصل ایک ایسی فصل ہے جو ملکی معیشت کے لیے تو بہتر ہے ہی ہے. اگر ہم کسان کے لیے بھی دیکھیں تو کسان کی جو رورل اکانومی اور اس کی جو پرسنل فارم اکانومی ہے, اس کے اندر کپاس کا بہت بڑا شیئر رہا ہے اگر ہم پچھلے سالوں میں دیکھتے ہیں. اب جس طرح آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ڈیٹا فراہم کر دیا ہے کہ کس طرح سے ہماری کاٹن کو ہم ڈکلائن میں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, گورنمنٹ جو ہے, جب انٹرنل گورنمنٹ سے پہلے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, اس میں بھی کچھ کام کرنے کی کوشش کی گئی کپاس کے اوپر, انٹرونشنل پرائس بھی اناؤنس کی گئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ جب امپورٹ کرنی پڑتی ہے اور جب امپورٹ ڈیوٹی فری ہو جائے کپاس کی اور لوکل کپاس کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے, تو اس وقت صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو انڈسٹریس یا انڈسٹری کا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ باہر سے کپاس منگوا لے, جبکہ اس کو لیے ضروری ہے اگر ہم نے سسٹینیبل کپاس کی جو فصل اور اس کی سپلائی چین کو دیکھنا ہے تو اپنی جو لوکل ہماری کپاس ہے اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ ٹیکسز نہ ہونے کی وجہ سے امپورٹ میں آسانی ہو جاتی ہے. جو لوکل کپاس ہے اس کے اندر جو ایک تو ٹیکس ہے, دوسرا پھر کاسٹ آف پروڈکشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ کسان کے لیے یہ ایک وائبل فصل نہیں رہے گی کمپیریٹیولی جو دوسری فصلیں. اس لیے کپاس سے کسان دور ہوتا چلا جا رہا ہے. گورنمنٹ کی اگر بات کریں تو گورنمنٹ اب بھی کچھ سیریس نظر آتی ہے, کیونکہ دسمبر کے آخری ہفتے میں سیکرٹری منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی نے کاٹن کے اوپر میٹنگ بھی کی اور اس کے اندر ایک پلان بھی دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کاٹن کو ریوائیو کیا جائے. لیکن میں بحیثیت کسان یا زراعت کو تھوڑا سا سمجھتے ہوئے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب تک انڈسٹری صاف نہیں ملے گی, دیکھیں جب تک ہمارے پاس کسان کے پاس پراپر ایسے ابھی کلائمیٹ کی بات کی, کلائمیٹ کے ریزیلینس رکھنے والے سیڈز اویلیبل نہیں ہوں گے, سیڈز کے اوپر لوکل ریسرچ نہیں ہوگی, سیڈ کی سپلائی چین بہتر نہیں ہوگی, اس وقت تک ہم کپاس کی فصل کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. اور اس میں سرکار کا ایک کردار تو ہے ہی ہے. جو سب سے بڑا اس کا یوزر ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے. دیکھیں, ٹیکسٹائل سیکٹر جس طرح پاکستان کی معیشت کے لیے بہت ضروری ہے, اسی طرح کسان کی معیشت کے لیے بھی بہت ضروری ہے, کپاس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ٹیکسٹائل سیکٹر اپنی سپلائی چین کے اندر اگر انویسٹ کرے گا, سیڈ سے لے کر شروع ہو کر اپنی جو جننگ انڈسٹری ہے اس کے اندر, اور پھر آ کے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر اس کی فنیشنگ کے اندر, اور جب اینڈ پروڈکٹ بنائے گا تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا. کاٹن کی سپلائی چین کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک جنرز سے پہلے, ایک جنرز کے بعد والا. اب جنرز کے بعد والا جو حصہ ہے اس کے پاس تو را کاٹن جو ہے یا امپورٹ کی ایک سہولت موجود ہے, لیکن اور وہ انڈسٹری جو ہے اس نے اپنے آپ کو ڈیولپ بھی کیا ہے جدید دور کے مطابق. لیکن جو ہماری جنرز ہے, جننگ انڈسٹری ابھی بھی سینچری اولڈ ٹیکنالوجی کے اوپر ہے, اس میں کوئی اس طرح کی انویسٹمنٹ نہیں کی گئی. فارمر کی, کاشتکار کی کپاس جنرز کو جاتی ہے, جنرز سب سے پہلا بائر ہے. لیکن اگر کپاس ہی اچھی طریقے سے نہیں ہوگی اور وہ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی جو دنیا استعمال کر رہی ہے, جس میں کاٹن کی صفائی اور اس کی جو کوالٹی اور کوانٹٹی پیور کرنی ہے, تو میرے خیال میں وہ اس طرح کی جو پروڈکٹ ہے وہ سامنے نہیں آئے گی ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے جو اس کو چاہیے. تو ہمیں یہ پوری ویلیو چین کے اندر انویسٹ کرنا پڑے گا. کلائمیٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے اس فصل کو تھوڑا سا پیچھے لے جانے کے اندر. ہمیں سب سے پہلے زوننگ کرنی پڑے گی اور ٹائم کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیں, ہم آج بھی ٹائم ریکمنڈیشن اس دفعہ شاید پہلی دفعہ ہے کہ گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ارلی کاٹن اگانے کی طرف جائے, ورنہ ہمیں یہی کہا جاتا تھا کہ آپ موسم کے اندر لگائیں. اب موسم کے اندر رہنے والی جو کاٹن ہے اس کے اندر بیماریوں کا اتنا حملہ ہو جاتا ہے, بارشوں کے جو پیٹرن ہے وہ چینج ہو چکے ہیں, ہیٹ ویوز کے ایسے ایشوز آ گئے ہیں کہ وہ پراپرلی ہو نہیں پاتی, اور فارمر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جب اس کو مہنگی پروڈیوس پیدا کر کے منڈی میں لے جا کر سستی بیچے گا. تو میرے خیال میں یہ کوئی وائبل آپشن نہیں ہوگا کسان کے لیے کہ وہ کاٹن کی طرف جائے. وہ ڈیفینیٹلی ایک سال لاس کرے گا, دوسرے سال جو ہے وہ دوسری فصل کی طرف چلا جائے گا. تو اس وقت یہ زیادہ ضروری ہے, جس طرح گورنمنٹ ابھی کوشش کر رہی ہے کاٹن کو ریوائیو کرنے کی, اس کے لیے زوننگ کا بہت بڑا رول ہوگا. ہمیں اپنے پیرامیٹرز کو اور ہمیں اپنی جو ایکسٹینشن سروسز ہیں ان کو دوبارہ موڈیفائی کرنا پڑے گا, اور دوسرے
जो नए रिसर्च के मुताबिक हमें टाइमलाइंस देनी पड़ेंगी कपास को उगाने की, और वो एरियाज चूज करने पड़ेंगे जहां पर बेहतर कॉटन जो है वो उगाई जा सकती है. उसके साथ हमें सीड्स के ऊपर काम करना पड़ेगा. और मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बता दूं कि विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड द बैंकिंग सेक्टर, फार्मर्स के लिए भी और पूरी वैल्यू चेन के लिए भी, इसमें इंडस्ट्री भी आ जाती है, जिनर्स भी आ जाते हैं, इनपुट सप्लायर्स भी आ जाते हैं, और सीड डेवलपमेंट भी आ जाती है, और किसान भी आ जाते हैं. तब तक हम कॉटन को प्रॉपरली रिवाइव नहीं कर सकेंगे. हमें मैकेनाइजेशन की बड़ी अशद जरूरत है, और कॉटन पिकिंग के अंदर भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी भी हम बहुत सारे इलाकों में मैनुअली हाथों के साथ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं. हमें सेमी ऑटोनोमस मॉडल या हमें कुछ मशीनें ऐसी अपने जो चुनाई करने वाले मैन पावर है उनको ट्रेन करना पड़ेगा, जिससे हम बेहतर तौर पर अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम करते हुए प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर सकें. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.